پیارے دوستو، ولی سے مراد وہ شخص ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہر وقت حاصل رہتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے اولیاء اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان کر دیے، اپنی خواہشوں کو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا جنہوں نے نہ صرف انسانوں کے دلوں میں بلکہ درندوں کے دلوں میں بھی راج کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے کہ کشمیر میں وہ کون سے اللہ کے ولی ہیں جو شیر کی سواری فرمایا کرتے تھے اور ان کے مزار پر آج شیر حاضری دینے آتے ہیں۔ لیکن دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والی دلچسپ ویڈیو کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، شیخ ابوالحسن کا شمار عہد قدیم کے ان بزرگان دین میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر دیا۔ آپ کے زمانے میں مصر پر احمد بن طولون کی حکومت تھی۔ وہ ایک ظالم بادشاہ تھا، لوگوں پر ظلم و ستم کرتا تھا اور اس کے دور میں بے حیائی عام تھی۔ احمد بن طولون سے لوگ تو بہت تنگ تھے، لیکن کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے یا اس کے ظلم کے بارے میں بتاتا۔ لیکن دوستو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے اسے نہ کسی کا ڈر ہوتا ہے اور نہ خوف۔ اس لیے شیخ ابوالحسن اس کے سامنے گئے، اسے اس کے ظلم و ستم سے باز آنے کے لیے کہا۔ احمد بن طولون کو آپ کی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی اور اس نے سزائے موت کے طور پر آپ کو بھوکے شیر کے آگے ڈالنے کا فیصلہ سنا دیا۔ اس کے کہنے پر ایک شیر کو کئی دنوں تک بھوکا رکھا گیا اور اس کے علاوہ شہر میں اعلان بھی کروا دیا گیا کہ ایک مجرم کو سرِ عام سزا دی جائے گی اور اسے بھوکے شیر کے آگے پھینک دیا جائے گا۔ بادشاہ کے حکم پر شیخ ابوالحسن کو میدان میں لایا گیا اور آس پاس سے بہت لوگ یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع ہوتے گئے، جن میں شیخ ابوالحسن کے کچھ شاگرد بھی موجود تھے۔ اس کے بعد ایک بھوکے شیر کو میدان میں لایا گیا۔ وہ شیر حملہ کرنے کے لیے بہت بےتاب تھا، چنانچہ بادشاہ کے اشارے پر اس کی زنجیر کھول دی گئی اور وہ فوراً آپ کی طرف بھاگتا ہوا آیا۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ شیر آپ کو ابھی کھا جائے گا، لیکن تمام لوگوں نے دیکھا کہ شیر آپ کے قریب پہنچا اور آپ کا جسم سونگھنے لگا اور پھر ایسا لگا کہ جیسے کسی نے اسے پیچھے ہٹا دیا ہو۔ شیر آپ سے کچھ دور جا کر ادب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میدان میں ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ بادشاہ سے یہ منظر برداشت نہ ہوا اور غصے میں اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ شیخ ابوالحسن کو آزاد کرنے کا حکم سنا دیا۔ جب آپ کے شاگرد آپ کے پاس آئے تو پوچھنے لگے کہ جب شیر نے آپ پر حملہ کیا تھا تو کیا آپ کو کوئی ڈر محسوس نہیں ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، مجھے کسی قسم کا خوف نہیں ہوا۔ میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ اس درندے کے منہ سے نکلنے والے جھاگ سے کہیں میں ناپاک تو نہیں ہو جاؤں گا، کہیں مجھ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا چھوٹ تو نہیں جائے گی۔ تو پیارے دوستو، ایسے ہوتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جن کا دنیا میں کوئی طاقت کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہی وجہ تو ہے کہ انہیں نہ کسی طرح کا ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی خوف۔ دوستو، اب آئیے آپ کو اللہ کے ایک اور ولی حضرت سید شیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بھی سناتے ہیں۔ آپ کا مزار مقدس جموں کشمیر کے کنج کے گاؤں شنیندرا میں موجود ہے اور یہ گاؤں اپنی خوبصورتی اور اونچی اونچی چوٹیوں کی وجہ سے آس پاس کے علاقے میں بہت مشہور ہے۔ دوستو، جس زمین پر حضرت شیر علی شاہ جیسے اللہ کے ولی موجود ہو تو اس جگہ کی قدر و منزلت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے اس ولی کا اصل نام سید سلطان شاہ غازی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ شیر کی سواری کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ حضرت شیر علی شاہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ نے ساری عمر عشق الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں محو رہے۔ آپ
لوگوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آتے تھے، اور یہی وہ خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے آپ لوگوں کے دلوں میں حکمرانی کیا کرتے تھے۔ آپ کا حکم جنگلی درندوں پر بھی چلتا تھا۔ حضرت شیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ آپ شنیندرا گاؤں میں مقیم تھے۔ آپ سے ملنے کوئی پردیشی آ رہا تھا۔ یہاں پہنچتے پہنچتے رات کافی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ایک گائے بھی تھی۔ رات گزارنے کے لیے اس مسافر نے آپ سے جگہ مانگی۔ آپ کے کہنے پر اس نے اپنا مال اور مویشی کے کمروں میں گائے باندھ دی، لیکن وہاں پر آپ کا پالتو شیر بھی موجود تھا۔ مسافر کے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں یہ شیر اس کے گائے کو کھا نہ لے، لیکن پھر بھی وہ گائے وہاں پر باندھ دی۔ آدھی رات کو اٹھ کر وہ اپنی گائے کو دیکھنے گیا کہ اس کی گائے وہاں موجود ہے کہ نہیں، لیکن اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ اس کے گائے کو شیر کھا چکا تھا۔ مسافر نے سوچا کہ وہ صبح اٹھ کر اس کی شکایت کرے گا، لیکن جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی گائے وہیں پر موجود ہے۔ اس نے دیکھا کہ حضرت شیر علی شاہ اپنی پالتو شیر کے ساتھ موجود ہے۔ اپنے پالتو شیر سے کہہ رہے تھے کہ مسافروں اور پردیشیوں کے ساتھ ایسا سلوک بالکل نہیں کیا جاتا۔ آپ کی ایک اور کرامت ہے جو آج بھی موجود ہے۔ ایک بار آپ اس شیر کی سواری کرتے ہوئے جنگل سے گزر رہے تھے۔ راستے میں آپ کو پیاس لگی تو آپ نے اپنے ایک مرید کو عصا دیا اور کہا کہ پتھر پر عصا کو مارو۔ ایسا کرنے سے وہاں پر اللہ کے کرم سے ایک چشمہ پھوٹ گیا، پانی بہنے لگا، اور آج تک وہی پانی لنگر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آس پاس کے لوگ بھی پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ سید شیر علی شاہ کا انتقال سن 1262 ہجری میں ہوا، اور مکھیالہ میں آپ کا مزار آج بھی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے پالتو شیروں کو آزاد کر دیا گیا، لیکن آج بھی وہ شیروں کی اولادیں آپ کے دربار میں حاضری دیا کرتے ہیں۔ دوستو، کچھ وقت پہلے سوشل میڈیا پر ایسے ہی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جس میں کچھ جنگلی شیر ایک درگاہ پر آتے ہیں، کچھ وقت کے لیے وہاں پر رکتے ہیں۔ اب اس ویڈیو کے بارے میں لوگ طرح طرح کے خیال کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ شیر صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ درگاہ کو چومتے ہیں اور وہاں خاموش کھڑے رہتے ہیں، جبکہ چند لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ محض جنگلی درندے تھے جو خوراک کی تلاش میں اس علاقے میں آ نکلے تھے۔ بہرحال دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ تو دوستو، حضرت بسم اللہ شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کی مزار مہاراشٹر کے شہر ممبئی کے علاقے سینٹ جارج CST ریلوے اسٹیشن پر موجود ہے۔ آپ کا پورا نام حضرت سید بسم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ ہے۔ آپ آل رسول ہیں۔ آپ ملک عرب سے ہندوستان تشریف لائے اور مہاراشٹر کے شہر ممبئی کے علاقے میں سکونت پذیر ہوئے۔ آپ بڑے ہی پرہیزگار، عابد و زاہد تھے۔ آپ بڑے ہی جلیل القدر ولی کامل ہیں۔ آپ کا آستانہ مبارک ممبئی کے CST ریلوے اسٹیشن پر پلیٹ فارم نمبر 15 پر موجود ہے۔ اس لیے لوگ جب بھی سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی بارگاہ میں اس عقیدت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کہ جب بھی سفر کے لیے نکلے تو ان کا سفر آسان ہو اور آپ کی دعا سے ان کا سفر خیریت سے ہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامات کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب حضرت بسم اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ عرب سے ہندوستان تشریف لائے اور ممبئی میں سکونت پذیر ہوئے تو آپ نے اپنی عبادت گاہ ایک درخت کے نیچے بنا لی۔ جہاں آپ نے عبادت گاہ بنائی تھی وہیں ٹرین کی پٹری لگائی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت بسم اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ چائے بنا رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کا دھواں اڑ رہا تھا، اور اس وقت برٹش انگریزوں کا زمانہ تھا۔ وہ لوگ ٹرین کی پٹری لگا رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ درخت کے نیچے سے دھواں نکل رہا ہے تو وہ لوگ اس درخت کے قریب گئے تو دیکھا کہ ایک بزرگ اللہ کے ولی چائے بنا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ان کو ہٹنے کے لیے کہا، کیونکہ ان لوگوں کو وہاں پر پٹری بچھانی تھی، لیکن بسم اللہ شاہ بابا رحمت اللہ علیہ نے ہٹنے سے منع فرما دیا۔ تو انگریزوں نے ان کو زبردستی ہٹا دیا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ کام کرتے کرتے رات گزری تو صبح دیکھا کہ جو پٹری ان لوگوں نے بچھائی تھی وہ اکھڑی پڑی ہوئی تھی۔ تو پھر ان لوگوں نے کام شروع کر دیا
और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी। फिर दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वो लोग पटरी बिछाते और वो उखड़ जाती। जब ऐसे 3-4 दिन ऐसे मामला होता रहा तो वो लोग समझ गए कि हो ना हो ये करामत उस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो वो लोग पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाहि अलैह की वो इबादत वाली जगह को छोड़ दिया जहां आज आप रहमतुल्लाहि अलैह की मज़ार पाक मौजूद है। तो दोस्तों, ये हैं अल्लाह के वलियों की शान कि उन्होंने अंग्रेजों को ये सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। अल्लाह ताला उसके हबीब और हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम औलिया और अहले बैत के वसीले से हम सब को मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाएं। कोई तो ज़ात ऐसी है जो इस निज़ाम हस्ती को चला रही है। ये दिन रात का आना जाना, ये मौसम का बदलना, ये चांद सूरज, तारे सितारे, आसमान, इन सब का निज़ाम आखिर कौन चला रहा है? ये अल्लाह ही है, ये अल्लाह ही है, ये अल्लाह ही है जो इस निज़ाम को चला रहा है, जिसने पानी के ऊपर इस ज़मीन को बिछाया और फिर उस ज़मीन के ऊपर पहाड़ों को गाड़ दिया, जिसने 7 आसमानों को बिना किसी सहारे के खड़ा कर दिया। वो अल्लाह ही है जो इस निज़ाम शम्स को चला रहा है, जिसमें एक एक कहकशां जो इस दुनिया में लाखों करोड़ों गुना बड़ी है। यह अल्लाह की कुदरत के मोजज़ात हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ अल्लाह के कुदरत के मोजज़ात और शान के बारे में बताएंगे, बल्कि हम आपको अल्लाह की ऐसी कुदरत और करिश्मात भी दिखाएंगे जिसको देखकर आपकी ज़बान से सुभान अल्लाह बे इख्तियार निकलेगा। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ सुनना एक बहुत बड़ा सवाब का काम है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और सवाब कमाते रहिए। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखते रहिएगा और सवाब की नीयत से इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, याद रहे अल्लाह तबारक व ताला की एक ऐसी ऊंची शान है जिसको बयान करने के लिए दुनिया के सारे इंसान इकट्ठे हो जाएं और अल्लाह की शान बयान करना शुरू कर दें तो फिर भी अल्लाह की शान बयान नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व ताला बार बार अपने बंदों को कुरान पाक में अपनी निशानियों को गौर और फिक्र करने की ताकीद फरमाता है जो अल्लाह तबारक व ताला ने इस कायनात में फैला रखी है, ताकि इंसान अल्लाह तबारक व ताला की शान का इतराफ़ करे कि आखिर कोई तो है जो इस निज़ाम हस्ती को चला रहा है। इन निशानियों का जिक्र अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक सूरह बकरा में यूं इरशाद फरमाता है कि बेशक आसमान और ज़मीन की तख्लीक में, रात और दिन की गर्दिश में, जहाज़ और कश्तियों ने, समंदर ने लोगों को नफ़ा पहुंचाने वाली चीज़ें उठा कर चलती है। ये बारिश का पानी जिसे अल्लाह तबारक व ताला आसमान की तरफ से उतारता है, उसके ज़रिए से ज़मीन के मुर्दा हो जाने के बाद जिंदा करता है। इस ज़मीन में हर किस्म के जानवर फैला दिए। हवाओं के रुख बदलने में इस बादल और आसमान के दरमियान जो हुक्म इलाही का पाबंद बनकर चलता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है अक्लमंदों के लिए हर तरफ निशानियां फैली हुई है, लेकिन इंसान आज अल्लाह की कुदरत को तलाश करने में अपनी अक्ल शर्फ नहीं करता। इंसान अल्लाह तबारक व ताला को तलाश ही नहीं करता, वरना ऐसी कौन सी तख्लीक है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत के करिश्मे मौजूद ना हो। इस कायनात में फैले तमाम रंग अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत का महर है। इस कायनात की हर शय में अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत को जाहिर करती है। प्यारे दोस्तों, याद रहे ये ज़मीन का फैलाव और आसमान की बुलंदी कुदरत का करिश्मा है। अल्लाह तबारक व ताला ने खुसूसियात के साथ आसमान की बे इंतहा जिक्र करके उसमें गौर व फिक्र करने की बार बार दावत दी है। कुरान पाक में एक जगह इरशाद बारी ताला है, क्या यह उल्टों को नहीं देखते कि वह किस तरह से पैदा किए गए हैं और आसमान को किस तरह से ऊंचा किया गया है, पहाड़ों को किस तरह से गाड़ दिया गया है और जमीन को किस तरह से बिछा दिया गया है। सूरह रहमान में अल्लाह तबारक व ताला ने बनी नौ इंसान को अता की गई नियामतों का जिक्र किया है, जमीन व आसमान की तख्लीक का जिक्र फरमाया है और उसी ने आसमान को बुलंद किया और उसी ने तराजू रखी कि तुम तराजू तोलने में तवाजुन ना करो, इंसाफ के साथ तराजू रखो और तोलने में कमी ना करो।
اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں، اناج ہیں اور خوشبودار پھول ہیں۔ اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت کی نشانیوں اور کرشموں کو بیان فرمایا ہے۔ انسان کو یہ دعوت دی ہے کہ ان کرشموں میں غور اور فکر کرے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہ ہوتی تو کیا یہ کام ہو جاتا؟ کیا کوئی ذات ایسی ہے جو آسمانوں کو کھڑا کر سکے؟ کیا کوئی ذات ایسی ہے جو اتنے بڑے پہاڑوں کو کھڑا کر سکے؟ یاد رہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ نفس کیے ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، رنگ میں مختلف ہیں، شکل میں مختلف ہیں۔ کسی پہاڑ میں صرف پتھر ہی ہیں، کسی میں مٹی ہی مٹی، اور کوئی تو ایسے ہیں جس میں آگ کا لاوا بھرا ہوا ہے۔ دوستو، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی ہیں۔ یہ سب اللہ کے کرشمے ہیں۔ وہ اللہ جو چاہے آپ کو پانی سے ملا دے، اللہ چاہے تو پہاڑوں کو آگ بنا دے۔ پھر اگر انسان پانی کے نظام کو سوچے تو پہاڑوں پر برف کا بننا، برف کا جمنا اور پھر اس کا پگھلنا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سمندر میں بھاپ کا بن کر اڑنا، آسمان میں بادل کا بننا، پھر بارش کی صورت میں برسنا، پھر یہی پانی ندی سے جا کر سمندر میں ملنا، یہ سب اللہ کی شان ہے۔ ورنہ کون ہے جو ایک قطرہ بھی بارش کا برسا سکے؟ پیارے دوستو، آپ اللہ کی قدرت کے مظاہر اسکرین پر ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں۔ اس میں سے اللہ کی قدرت کا ہر کرشمہ ایسا ہے جو اللہ کی شان کو بیان کرنے والا ہے۔ آپ اس کرشمے کو دیکھ کر سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ اور پیارے دوستو، یہ انسان اللہ کی نشانیوں کو غور اور فکر کرنے لگے، تب اسے سمجھ میں آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ یاد رہے، یہ کائنات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ادنا سی تخلیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق تو ایسی ہے جو انسان کے گمان سے پرے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے ادنا جنتی کو وہ جنت عطا فرمائے گا۔ وہ جنت اس دنیا کی نسبت 10 گنا بڑی ہوگی۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ سب سے ادنا جنتی کو اتنی بڑی جنت دی جائے گی تو اعلیٰ درجے والوں کا کیا عالم ہوگا؟ پھر دو جہاں کی جو جنت ہوگی اس کا کیا کہنا؟ جنت کو بنانے والے، جنت کو پیدا کرنے والی ذات کس قدر بڑی ہوگی، کتنی عظمت والی ہوگی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مظاہر ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کبھی بھی کوئی سوالات نہیں اٹھانی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ تمام جہانوں کو چلانے والی ذات اللہ ہی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ دوستو، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بھائی اور بہنوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔